بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو دوسرا معذرت کہ کچھ طبیعت ناساز کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں دے پا رہا تھا، لیکن اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ویڈیو میں اپنے ٹائم پر دے سکوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب شہید ارشد شریف بھائی کے بارے میں کہ انہوں نے ہمارے جو ہونے والے آرمی چیف ان کے بارے میں کیا کچھ کہا، اور وہ بات اللہ کے فضل و کرم سے سچ بھی ثابت ہوئی۔ ارشد شریف بھائی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہا وہ ذرا جانتے ہیں۔ اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی، اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ GHQ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انتہائی نفیس آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور جمہوریت پہ، جمہوری لیڈرشپ پہ اور سویلین اتھارٹی پہ ان کا اعتماد بالکل ہے کہ یہ معاملات سویلین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے۔ ایک بڑا بے داغ قسم کا ان کا کیریئر ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا ارشد شریف بھائی نے جو بات کہی، اللہ نے وہ قبول فرمائی، اور سید عاصم منیر صاحب اس ملک کے 17ویں آرمی چیف ابھر کے سامنے آئے۔ آج GHQ راولپنڈی کے اندر بڑی خوبصورت اور پروقار تقریب بھی منعقد کی گئی، اور اس میں جنرل باجوہ صاحب نے اپنی اسٹک جنرل سید عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں بھی دی، اور ایک خوبصورت ماحول کے اندر ایک خوبصورت یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اس پہ ایک ذرا سی نظر ڈالتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر خلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک جنرل سید عاصم منیر صاحب کو کہ آج آرمی چیف باجوہ کے بعد نئے آرمی چیف کا چارج سنبھال لیا ہے۔ جناب لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر صاحب جو باجوہ صاحب کے بعد سینئر ترین آفیسر ہیں، وہ اس ٹائم پاکستان آرمی میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر دے رہے تھے۔ OTS پروگرام کے سروس جوائنٹ جناب عاصم منیر نے 1986 میں ٹریننگ کی، اور فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ 17 آفیسرز ٹریننگ کورس منگلا سے پاس آؤٹ ہوئے تھے، اور انہیں اعزازی تلوار سے بھی نوازا گیا۔ جنرل منیر نے جنرل باجوہ کے انڈر ایک بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈ نادرن ایریاز میں فوجیوں کی کمانڈ کی، جو اس ٹائم کمانڈر ایکس کور تھے۔ اگر ہم جنرل عاصم منیر صاحب کے ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی بڑی اسٹرانگ ملتی ہے۔ ہمارے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے فوجی اسکول جاپان کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، ملائیشین آرمڈ فورس کالج کوالالمپور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے گریجویشن کیا۔ جنرل منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے پبلک پالیسی اور اسٹریٹجک سیکورٹی مینجمنٹ میں MPhil بھی کیا ہے۔ جنرل منیر نے 23 فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ انفینٹری بریگیڈیئر کی کمانڈ کی۔ شمالی علاقہ جات گلگت میں بطور فورس کمانڈر اور کور کمانڈر 30 گجرانوالہ رہے۔ گجرانوالہ کور کی سربراہی کے بعد وہ GHQ میں اپنی موجودہ اسائنمنٹ پر تعینات تھے۔ جنرل منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جنہوں نے MI اور ISI دونوں کی سربراہی کی ہے۔ وہ ہلال امتیاز کے ساتھ ساتھ اعزازی تلوار سے نوازے جانے والے پہلے آرمی چیف ہوں گے۔ عاصم منیر نے سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی خدمات انجام دی ہیں، ایک انتہائی پیشہ ور اور بہترین فوجی آفیسر کے طور پر، اور انہوں نے حافظ قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہے، اور وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو حافظ قرآن ہیں۔ اور جو ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس ٹائم عاصم منیر صاحب، جنہوں نے آج اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے، اپنا چارج سنبھال لیا ہے۔ دوستو، اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو ویسے تو خیر کافی ساری ڈیٹیل مل چکی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ ہمارے آرمی چیف کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا بھی شوق ہے، ٹریولنگ کا بھی شوق ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں، تاکہ ہمارے جو اس وقت ملک کے جو صورتحال ہے، کم از کم ہمارا جو ملک ہے وہ اس ڈپریشن سے، اس بد امنی کے ڈپریشن سے باہر نکلے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا،
اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اس میں کیا آپ کو اچھا اور کیا برا لگا اس میں ضرور کمنٹس کیجیے گا. میری اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.